ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بامقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو. کچھ دیر واسطے چند معروضات میں ناچیز تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کرے سن. دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ ملوانا، سننا، سناونا اور سارے دوستیں دا پروگرام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے. بندے دی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ایک کتاب دی صورت بطور نامہ اعمال دے فرشتیں دے ذریعے مرتب کرویں دے. بندہ زندگی جو کچھ بھی کریں دے او نوٹ کیتا ویندے، لکھیا ویندے، تحریر کیتا ویندے، اور کل قیامت والے دن این بندے دی زندگی دا سارے دا سارا کتاب نامہ، اعمال نامہ، کتاب زیست اللہ تعالیٰ نے این بندے دے سامنے رکھ لے منے، اور اللہ تعالیٰ نے فرماونے اقرا کتابک ووضع الکتاب، کتاب یعنی نامہ اعمال بندے دے سامنے رکھ لیتا ویسی اللہ تعالیٰ فرمائے سی اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو آپ پڑھ. بندہ والا اپنی زندگی دی ساری ہسٹری آپ پڑھ سی، آپ دیکھ سی، اور دیکھن دے بعد، پڑھن دے بعد، مشاہدہ کرن دے بعد آکھ سی اے عجیب بات ہے، اندے ہر شے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اتنا تو کوئی چیز لکی چھپی کہیں نہیں، ہر شے موجود ہے. میں جڑی اباسی گندا ہوں وہ بھی لکھی کھڑی ہے، میں جڑی مذاق کرنا ہوں وہ بھی لکھی کھڑی ہے. اے سارے دا سارا نامہ اعمال بندے دی زندگی دی کتاب جڑی تیار تھی سی ول اللہ تعالیٰ قرآن چاہتے کہ ایک ترازو وچ رکھیا ویسی، ایک تولیا ویسی، اندے نامہ اعمال دا وزن کیتا ویسی. والوزن یومئذ الحق، اے حق کے سچ ہے کہ تمہاری زندگی دے اعمال تلسن. اور جڑے بندے دے نامہ اعمال نیکیاں زیادہ تھی گیاں اللہ تعالیٰ فرمے دے اندے واسطے جنت ہے، اندے واسطے آسانی ہے اور اندے واسطے رحمت ہے. اور جڑے بندے دا نامہ اعمال
برائی والا پلڑا بھاری تھی گیا اور نیکیاں والا پلڑا ہلکا تھی گیا، اندے واسطے جہنم ہے اور اندے واسطے اللہ دی ناراضگی ہے۔ یعنی ہن پہلی گزارش ہے کہ زندگی اپنی تول کے سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے۔ جیڑا قدم چاہے بندہ، جیڑی بات کرے بندہ، جیڑا فیصلہ کرے بندہ، جیڑا بھی معاملہ کرے، جیڑی رات گزارے یا جیڑا دن گزارے، جیڑا لحظہ گزارے، این سوچتے گزارے کہ میری زندگی دی ایک ایک چیز نوٹ کیتی وینی پی ہے، اور دوجا ذہن اے ہوئے کہ میرے زندگی جو کچھ بھی کیتا وینا پے اور ریکارڈ کیوں کیتا وینا پے، کیونکہ ایکوں والا قیامت ترنی تولیا ویسی، وزن کیتا ویسی۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، اگر کہیں دا نیکی والا پلڑا بھاری تھیندے، فرمایا کہ او ولتے اللہ دی رضا ہے چھے، اور جیڑے بندے دا پلڑا برائی والا بھاری تھیندے او تے رول گیا، ان دی دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد۔ ہن دو قسم دے لوگ ہو سن، دو قسم دے لوگ ہو سن ترازو دے وچ نامہ اعمال رکھن دے بعد۔ پہلے او لوگ ہیں جنہیں کو نامہ اعمال سجے ہاتھ دیتا ویسی، وزن کیتا ویسی، پلڑا تے پاسا نیکیاں لا زیادہ تھا تے اللہ انہیں دے سجے ہاتھ چونے کو نامہ اعمال پکڑوا رہے سی۔ نشانی یہ ہو سی کہ توڑے ہوتے میری جنت واجب ہے۔ فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ، ایو جے لوگ ہو سن جنہ کو سجے ہاتھ چ نامہ اعمال دیتا ویسی کہ تساں پاس ہو تو اجے نیکیاں لا پلڑا بھاری ہے، اور کچھ ایو جے لوگ ہو سن جنہیں دا نامہ اعمال تلن دے بعد اللہ انہیں دی جڑی پرچی ہے، اسا کنڈے دے ہوتے کپا دا تنگا تولوں والا پرچی ملتی ہے، کمپیوٹر کنڈے تے اپنی ٹرالی رکھو نا، یا ریڑھا یا ٹریکٹر یا بس یا کوئی وزنی چیز، ان دا کمپیوٹر نہ پرچی بنا دے دے، اے بھئی پرچی ہے تیری، یہ پرچی ہے جی سارا کچھ لکھیا پہ بھی تو کیا بلائیں تو تیرے کو لو کیا وزن ہے، کیڑی شے کتنا ہے۔ ایویں جڑے ویلے نامہ اعمال ترازو دے وچ رکھیا ویسی ول تول تھی سی، تولاوڑا تھی سی، جڑے ویلے تول تھی سی ترازو وچ ول ایک پرچی نکل سی، او پرچی اگر ہو سی بندہ چنگا مجھا نیکیاں ہو سن زیادہ تے سجے ہاتھ، اگر وہ بندے جا برایاں زیادہ ہو سن تے او دی پرچی کھبے ہاتھ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ یہ جو لوگ ہو سن جنہیں دا نامہ اعمال یعنی پرچی کھبے ہاتھ چ دیتی ویسی۔ تو آپ سمجھدار ہو سجا ہاتھ خیر دی علامت ہے تے کھبا ہاتھ شر دی علامت۔ سجا ہاتھ چنگے معاملات واسطے استعمال کیتا ویندے، کھبا ہاتھ اچھے معاملات واسطے استعمال نہیں کیتا ویندا۔ سجے ہاتھ چ نامہ اعمال تے پرچی دے ملن دا مقصد ہے کہ بندے تے اللہ راضی ہے اور بندہ جنتی ہے، اور قرآن چندے کہ بندہ خوشی تھی وداؤ سی تیادہ وداؤ سی، ہاں مقرؤ کتابیا، میرا نامہ اعمال میری پرچی دیکھو میں پاس تھی گیا۔ اور جڑے بندے دا کھبے ہاتھے چ نامہ اعمال دیتا ویسی وہ تو سمجھو رل گیا، برباد تھی گیا۔ ہن سوال ہے وہ کون ہیں جنہ دا نامہ اعمال تے پرچی سجے ہاتھے چ دیتا ویسی، وہ کون ہیں جنہ دا نامہ اعمال تے پرچی کھبے ہاتھے دیتا ویسی۔ میں ہن سجے کھبے سارے دا نہیں ذکر کر سکتا، میں تو آپ کو جڑی بات دسنا چاہنا وہ یہ ہے کہ وہ بدبخت کون ہیں جنہیں کو پرچی قیامت ترنی کھبے ہاتھ چ دیتی ویسی۔ یقیناً وہ قابل ترس لوگ ہیں، یقیناً وہ خسارہ پاون والے لوگ ہیں، یقیناً وہ اپنے آپ تے ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نشاندہی کرے نا، عادات دسے نا، تو آپ انہیں دیاں عادتاں دسے نا جڑیاں رب نے قرآن چ دسائیں، تساں اساں جڑے اللہ دے گھر جمع ہیں اساں سارے غور کرنے، اے عادتاں سننے ول اپنا محاسبہ کرنے کہ سارے اندر اے عادتاں ہن تک ہے نا، اگر ہن ول تے اپنی خیر مناؤں نامہ اعمال تے پرچی سارے کھبے ہاتھ چ ملنی ہے، اگر اے کہیں نہیں ول مبارکباد دے مستحق ہیں کہ ساکو بھی اللہ سجے ہاتھ والے شامل کر دے سی۔ میں کچھ حصہ کھبے ہاتھ والے کون ہیں
انہوں دا جمعے بیان کیتے میں کچھ حصہ بقایا رہ گیا. میرا ارادہ ہے کہ چلو وہ تو دسنے وا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہ دے کھبے ہاتھ نام اعمال مل سی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بات سمجھائی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جنہ دا ذکر 29 سپارے چ، کچھ لوگ وہ ہیں جنہ دا ذکر 29 سپارے چ سورۃ الحاقہ چ. اتھا اللہ تعالی نے تفصیل نال ذکر کیتے کہ اے او لوگ ہو سن انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، جڑے عظیم اللہ تے ایمان نہ رکھ دے ہو سن. تفصیل جمعے دے خطبے گزر چکی ہے. اور فرمایا کہ دوجے نمبر تے او لوگ ہو سن جنہ دی عادت ہو سی ولا یحض علی طعام المسکین، اے مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق بھی کہنا دی ویندے ہو سن. اپنے پترے کو شوق کہنا دی ویندے ہو سن، بیراویں کو شوق کہنا دی ویندے ہو سن. اگر ایک زاویے نال دیکھو، پہلی آیت کریمہ حقوق اللہ دا ذکر ہے اور دوسری آیت کریمہ حقوق العباد دا ذکر ہے. پہلی آیت کریمہ رب عظیم دے اتے ایمان کہنا رکھ دے ہن تا نامہ اعمال کبے ہاتھ ملے، یعنی توحید پوری کہنا آنے، اللہ تعالیٰ تے ایمان پورا کہنا آنے، اللہ دے احکامات تے ایمان پورا کہنا آنے. اور دوسری چیز مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق نہ رکھ دے ہن. حقوق العباد وچوں سب تو گھٹ درجہ بندے وچوں کہندا ہے مسکین دا ہے. مسکین دا گھٹ ترین درجہ ہے. بھین دا درجہ زیادہ ہے، بیٹی دا درجہ زیادہ ہے، ماں باپ دا درجہ زیادہ ہے، رشتہ داریں دا درجہ زیادہ ہے. سب تو گھٹ درجہ مسکین دا ہے، جن نال کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تے وہ ضرورت مند بھی ہوندے. جب اے بات کیتی گئی ہے کہ ایسا مسکین جن نال رشتہ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، وہ بندہ ہی ضرورت مند ہے تے او کو کھانے کھواون دا جڑا شوق نہ رکھے تے اون دے کھبے ہاتھ چ نامہ اعمال پکڑایا ہوئے سی. تے آپ سوچو جڑا دھی بہن دے کھانے دا منکر ہوئے، آپ سوچو جڑا پیو ماں دے کھانے کھواون دا شوق نہ رکھدا ہوئے، آپ سوچو جڑا ابو تے معاملات دا نہ خیال رکھدا ہوئے اون دا کیا حال ہو سی. اے ہے سورۃ الحاقہ. میں تفصیل چ نہیں بننا چاہتا، ان دی تفصیل جمعے گزر چکی ہے. بیا مقام ہے جڑا میں تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا قرآن پاک دا، اے 27 سپارہ ہے. ان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عادتاں ذکر کیچن سورۃ الواقعہ ہے کہ وہ کیڑے لوگ ہیں جنہیں لوگوں کو اللہ تعالی نے نامہ اعمال کھبے ہاتھ سے دیونے. دو عادتاں سورۃ الحاقہ 29 سپارے. پہلی اللہ تے ایمان نہ رکھ دے ہو سن، دوجی مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق نہ آنے، تے تریجی وہ این سورۃ الواقعہ ہے کہ جڑے کھبے ہاتھ والے ہیں انہیں دا حال کیا ہو سی اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کھبے ہاتھ سے نامہ اعمال کیوں دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ 27 سپارہ سورۃ الواقعہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ آیت نمبر 41 وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اللہ فرمائے دے کھبے ہاتھ والے تے کو کیا پتہ کھبے ہاتھ والے کون ہیں یا اللہ کون ہیں. اللہ فرمائے فی سموم و حمیم، انہیں کو پانی بھی کھولدا ہویا لبھنے تے ہوا بھی کھولدی ہوئی لبھنی ہے. اے انہاں دا رزلٹ دسا گئے. اے انہاں دا عادتاں کیا ہیں او والا دسے نا تو کو. اے جڑے کھبے ہاتھ والے ہیں انہیں کو ہوا ضرورت ہو سی تے تتی بھا ہوا مل سی. جے ترہ لگی اس نے پانی ضرورت ہو سی تے وہ بھی کھولدا ہویا. یا اللہ سایہ کہنی ہونا، اللہ فرمائے دے ویسے تے چھاں کہنی ہونی لیکن چھاں ہونی ضرور ہے. یا اللہ وہ کیوں جی چھاں ہو سی. اللہ فرمائے دے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ درخت دی چھاں کہنی ہونی، دیوار دی چھاں کہنی ہونی، کیڑی شے دی چھاں ہو سی. جہنم دی بات
دے وچوں جڑا نکتا ہویا دھواں ہو سی اللہ فرمیندے او دھویں دی چھاں ہو سی او چھاں دی تعریف ہے لا بارد ولا کریم اے جڑی دھویں دی چھاں ہے اے ٹھڈی بھی کہنا ہو سی آرام دہ بھی کہنا ہو سی ہتھوں پریشانی دا ذریعہ ہو سی تتا پانی پیون کو ملدا پیا ہو سی تتی ہوا واسطے پہ ملدی ہو سی چھاں ہو سی تے ساری دھویں آلی یا اللہ انہیں کوئی سزامہ پیا مل جانا ایک کبے ہاتھ جنام اعمال ملے انہیں دا قصور کیا انہیں دی غلطی کیا ہے انہیں دی عادت کیا ہے اللہ پاک نے وجہ دسائی ہے اللہ فرمائے دے انہیں دی پہلی عادت ہے انہم کانو قبل ذالک مترفین تھکے تو نہیں میں بیٹھے مردرہ میرے نال تھی ہو انہیں نے ہوئی ڈیڑھ ادھی نیندر تک کر گئی تھی کی میں نال ہیں ہاں ادھی نیندر کی تھی بیٹھے چاچا آمد اچھا ہوں تو میرے دیکھو سارا دا روز دا کام میں سا کو ایک ایک بندہ نظر دا پہ تو نیندر کرنی ہے تو میں مت بندے کہیں بھی جاتے وائن دسے سا تو آپ کو ضرورت کوئی نہیں دسن دے تھوڑا ہی نا والیم کھول دے میرا میرا اچھا ضرورت ہے ایڈے دیکھو ذرا ہوں میں والا سن سا بھی صحیح میں کو لگتے ہوں میں جلے موٹر وے تے گاڑی چلے تے بریک تے آسرا نہ ہوئے پیچھے سواریاں کو نیندر آوے نہیں ہوں میں بریکاں لے سا تاکہ تو کو نیندر نہ آوے سمجھ آئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمائے کبے آترے کون ہو سن پہلی وجہ سنا چھوڑا پہلی دو وجہ پہلے ڈاس کیا مختصر چلو تریجی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے 27 بار ہے سورت دنا سورت الواقع ہے کھبے آتے جنام اعمال کہہ کو مل سی شکل کی ہو جیوں سی قد کی ہو جیوں سی قوم کی ہو جیوں سی کیویں ہو سن تکیں جی انہیں دی رنگت ہو سی انہیں دی نشانی کیا ہے اللہ پاک نے انہیں دی نشانی دسائی ہے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو آپ بن کے پڑھ گئے نئے اللہ فرمائے دے انہم قبل ذالک مترفین انہاں دی تیجی عادت ہے انہاں دی عادت ہے نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ کیوں ملیا گئے اے نام اعمال ہاتھ چ پاون کے پہلے قیامت الدین میرے سامنے حاضر تھیون کے پہلے اے دنیا دے اندر کیویں زندگی گزارن یا اللہ کیویں گزارن اللہ فرمائے دے عیش و عشرت دی زندگی گزارن ایسی دی سہولت آئی مرغن کی زامن دی سہولت آئی وجہ گاڑیاں دی سہولت آئی رقبے زمینیں دی سہولت آئی چنگے کھامنے دی سہولت آئی چنگے کاٹن کرنڈی دے کپڑے دی سہولت آئی اللہ فرمائے دے ناز و نعمت دے نال پال کے آئے کھڑے ہیں اچھا ناز و نعمت جب پلن دی وجہ تو نام اعمال کھبے ہاتھ جریتے ہی اللہ دے کہنا ناز و نعمت جب پلن دی وجہ نہیں بی بیماری بھی نال آنے ناز و نعمت جب پل دیاں ایک بی بیماری بھی نال آنے زمین ایک سہولتہ بھی چہنے ایک بی بیماری بھی نال آنے چنگے کھانے کھانے چنگے کپڑے پہنے کدہیں وات تتی ہوا کہنا لگی آنے کدہیں ذرہ برابر بھی ٹینشن دے پریشانی کہنا ہی آنے یا اللہ بریو قصور آنے اللہ دے کہنا نال ایک بی بیماری آنے مترفین نازو نعمت دے اتے پلن تے آکڑ کرنے چنگے کھان تے آکڑ کرنے ہوٹل دے بہ کے کڑائیاں بنا کے انہیں دا ٹک ٹاک بنا کے سٹیٹس بنا کے واٹس اپ تے لیندے ہیں تاکہ غریبیں کو ستایا بنے چنگے کپڑے پا کے اپنے سیلفیاں بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ پیمہ دلا کے تے ٹاکیاں لمن والے بیچارے دے جذبات مجروح کیتے منجر اللہ پاک نے فرمائے زمین آئی واسطے تک کائنات دی چام اے زمین تے آکھنا کریں ایسی دی زندگی گزارن تے آکڑ کریں غریب کو غریب نہ سمجھ دیں یہ ٹرے نہ تے آکڑ کر کے ٹر دیں تکبر کر کے ٹر دیں انہیں کوئی یتیم نہ نظر دا چنگے کھاون دی پھوت ہوں دی ہے چنگے پاون دی آکڑ ہوں دی ہے انہیں کوئی چنگے سمن دی آکڑ ہوں دی ہے انہیں کو ہم سائیں دا پتہ کہنا
رشتے داریں دا پتہ کہنا اے بدایاں کریں دے سینہ چوڑا کر کے ٹرینا اے فضول خرچہ کر کے ٹرینا اے روٹی ہضم کرنے واسطے شراباں دا استعمال کرنا انہاں دی عادت آج جیدی وجہ تو نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ جنہیں کو لیتا گئے اللہ کریم فرمے دے ناز و نعمت جب پلنا دے کوئی ایشو نہیں ناز و نعمت نال نال آکڑ کرے لین انہیں کو مسیحتاں یاد نہ رہنیان غریب نال پیار یاد نہ رہندا انہیں کو قرآن دیاں تلافتاں یاد نہ رہنیان نام اعمال کھبے ہاتھ جو کیوں دیتا گئے آج انہیں واسطے دھوئیں کو چھاں کیوں بنایا گئے آج انہیں واسطے گرم تے کھولدا ہویا پانی کیوں بنایا گئے آج انہیں واسطے تتی ہوا دا انتظام کیوں کیتا گئے اللہ پاک فرمائے دے انہم کانو قبل ذالکا مترفین ناز و نعمت نال پل دین تے ماں کو ماں نہ سمجھ دین ناز و نعمت نال پل دین ابے کو ابا نہ سمجھ دین ناز و نعمت نال پل دین استاد کو استاد نہ سمجھ دین ناز و نعمت نال پل دین ہمسائے کو ہمسایہ نہ سمجھ دین نتیجہ یہ نکتے میں اللہ پاک نے نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ جو پکڑوا دیتا ہے یہ دیکھو آکھن کیا چاہنا میں ٹھیک ہے اللہ نعمتاں ڈچن تک مبارک ہوئے لیکن اللہ نہیں واسطے نہیں ڈچاں کہ غریبیں کو کیڑا مکوڑا سمجھ تیکھوں اللہ نے بہوں کو دیتے اپنی دھی تے بیٹی کو کروڑیں دا جہیز دے لیکن انہیں ریکارڈنگ کر کے واٹس اپ تے سٹیٹس نہ لائے کر ہو سکتے تری وجہ تو غریب تھی خودکشی کرن تے مجبور ہو بنے یہ جیاں دھیری بھی ہیں جنہاں دے رشتے گھنن تے کوئی تیار کا نہیں ہونا ٹھیک ہے تک اللہ نے بہوں کو جنیتے اے سیدھے اپنی بیٹی کو اے سیدھے فوٹو بنا من دی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے فریج دے اپنی دھی کو اون پیو دا بھی سوچا کر جڑا اپنی دھی کو رستی دے وقت کرتا جھوڑا دے من دی ضرورت بھی نہیں کرے گا اللہ فرمائے دے جڑے آکڑ کر کے زندگی گزرے دے ودے ہو جڑے تکبر کر کے زندگی گزرے دے ودے ہو جڑے وڈے پا کر کے زندگی گزرے دے ودے ہو جڑے بھا بالی ودے ہو زمین تے سارے کو کیڑا مکوڑا سمجھ دے ودے ہو جڑے میں ودے کرے دے ہو جڑے ویلے تو سا میری عدالت جاسو میں اللہ پاک نام اعمال توڑے کھبے ہاتھ پکڑا لے ہونے پل توڑے واسطے میں اللہ پاک نے دھوئیں کو چھاں بنا دے ہونے پل میں اللہ پاک نے توڑے واسطے تتے تے کھول دے ہوئے پانی کو پیاس کو چھاں واسطے مشروب بنا دے ہونے پل میں اللہ پاک نے توڑے واسطے تتے تتے ہمائیں دا انتظام کرنے اللہ پاک نے فرمائے انہاں دے اندر تریجی بیماری ہے آکڑ کرنے تکبر کرنے نکی نکی گال تے بندوقاں کٹ کے بندہ مار سٹنے مرلے دا چھیڑا لا کے اپنے سکے بھینا میں دا خون کر سٹنے نکا جیاں چھیڑا تھی ویا ہم سائیں تے کیس تے پرچے جا کرنے چھوٹا جیاں مسئلہ بڑھیا لوگیں دی تھی بھیڑ چوری کڑنے چھوٹا جیاں تو میں ہو گیا لوگیں دی عزت خراب کر دینے پرچے کرامیں نا تھانے کچھرے دیاں سیاستہ کرامیں نا لوگیں دیاں زمینہ خراب کرنا اللہ پاک فرمے دے دنیا زندگی اپنی مرضی دی گزار کے ہیں اور میرے کے آگئے انہیں دا حشر کیا تھیا گھڑے تتے پانی پلے دا کھنا تتیاں ہمائی چلے دا کھنا تے تتی بھادے نکلن والے کالے دھوئیں دی چھان کھڑا دینا اگو اللہ کریم نے فرمائے تے انہ دا حال ہے میں اللہ نے نام اعمال انہ دے کبے آتج پکڑوا دیتے انہ دی دوچی بیماری ہے وکانو یسرون علی الحنث العظیم پہلی بیماری ہے آنے آکڑ کریں دیں چنگے کپڑے اللہ نہیں واسطے نہیں دیتے جو جڑان دھوتے پاتی ودے ہوں دے کپڑے تے تو مذاق کریں اللہ نے چنگی جوتی تے کوئی واسطے نہیں دیتی جو جڑا جوتی پرانی پھٹی پاتی ودے ہوں دے ٹھٹھا کریں اللہ نے تے کوئی واسطے عزت نہیں دیتی خوشحال نہیں رکھیا کہ تو غریباں دے ہوتے ٹوکا ودا کریں
اللہ نے تے کو گوشت ہی واسطے نہیں کھوائے کہ تو دال تے وصلے کھاون والے تے ٹھٹھے ودا کرے اللہ دے جڑا نازو نعمت دے نال پلدا آکڑ کرے نا تکبر کرے نا نام اعمال میں کبے ہاتھ پکڑوالی تے دوجی وجہ کیا نے دوجی وجہ کیا ہے دوجی وجہ کیا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اللہ دے زمین تے ایک وڈا گناہ او کریں دے آنتے وط کر کے آکڑ کریں دے گناہ کر کے خوش تھی دے گناہ ایک واری نہ کریں دے بار بار کریں دے ایک واری نہ کریں دے بار بار کریں دے روز روز کریں دے تے گناہ کر کے آکڑ بھی کریں دے اللہ الحنس العظیم کیڑا گناہ ہے اللہ دے ان الشرک لظلم عظیم سب تو بڑا گناہ میں اللہ دی ذات نال شرک کرنا ہے اے نازو نعمت چپل دین حقارت دی نظر نال سارے کو دے دین تے دوجی بیماری اے آنے شرک بھی کرے دین تے روز کرے دین داتا میں آمین منے دے علی ہجویری لاہور والے کوڑ غوث اعظم میں آمین منے دے پیر عبدالقادر جیلانی کوڑ جھانڈ لہاون دیواریاں بیا غیران دے آستانے یاد آوین بکرے چھترے زبا کرن دیواریاں بیا سیونی دیاں درباراں یاد آوین جڑے لے نظر نیاز دیواریاں بیا غیران دے دربار یاد آوین میں جا مسیطہ ویران غیران دے آستانے آباد اللہ دے مری قدر نے کی تھی میرے نال شرک بھی کرے روزہ دین دھڑلے نال ساری سندا نہیں انہاں دی مڑیندا نہیں اللہ دے شرک کرے روزہ دین فلانے حضرت کو چولا سنگواؤ جا ہر شخص وری دس دے سی اللہ دے شرک کرے تے روز کرے جیڑے جیڑے وڈے گناہ ماں باپ دی نافرمانی سود کھاونا شراب پیونا کہیں تے بہتان لاونا جھوٹی قسم چاونا شرک کرنا بدعت کرنا جیڑے جیڑے کبیرہ تے وڈے گناہ انہاں گناہاں کو اے روز کرے ہی واسطے میں اللہ نے نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ پکڑوا لیتے نازو نعمت نال پل دے انتے آکڑ کرے پہلی گال نمبر 2 شرک کریں دے ان تے شرک کوئی شرک ہی نہ سمجھ دے ان جیڑا گناہ کرے نا وات بک مار کے تے پھوت بنا کے او گناہ وات لوگیں کو ڈسیں دے پیسہ جو کہیں دی دھی بھین لالی نے دی مذاق چلے اے وات 4-5 اچ بے کے انہاں دی دھی بھین دی عزت دا ایویں کچومر بنا رہے دے پیسہ جو نازو نعمت نال جو پلے ہوئے غربت تا ڈٹھی کرائی آنے وہ سیانے دی مثالے اڑرتی ڈٹھی آنے پھستی کہنا ڈٹھی آنے انہیں کو کیا پتا گرمی کیا ہوندی ہے انہیں کو کیا پتا تتی واہ کیا ہوندی ہے اللہ دے اونولے انہیں تتے پانی کریں نہ ڈٹھے آنے 4-4 ایک کے کمرے تے گھارے فریج جو دے آنے آج میں انہیں کو پلایا تتا پانی اے اونولے تتی ہوا کائنا ڈٹھی آنے ٹھٹیاں ہوائیں تے سمدے تے زندگی گزرے دے رہ گئے اللہ دے اساجی نے اڈتی تتی ہوا ہے اے اونولے دھوپ کائنا دے دے آنے اللہ دے اسامت انہیں کو آج ایسی دھوپ دیتی ہے ہائی تا کالی شکل دی لیکن ہائی سڑی ہوئی پا دی اسا بادلیں دا سایہ کر دیتے سے اے نازو نعمت دے پلے ہوئے ہیں آکڑ کریں دے ہیں غریبیں دا ٹھٹھا کریں دے ہیں مزاقہ کریں دے ہیں اندھا کانا کوئی لبھیا اندھے ہوتے مزاق ٹنڈا لگنا کوئی لبھیا اندھے ہوتے مزاق پنانا والا تے منگانا والا کوئی لدھیا اندھے ہوتے مزاق اللہ فرمے دے مزاق کریں دے ہیں آکڑ کریں دے ہیں انہیں گلو جی بیماری یہ ہے ہی جیڑے جیڑے وڈے گناہ ہیں انہاں گناہاں کو روز کریں دے ہیں اکثر کریں دے ہیں ہمیشہ کریں دے ہیں جے تک جین دے رہے گا انہوں نے گناہ نہیں چھوڑیے جنہی وجہ تو آج میں اللہ نے نام آیا مال انہوں نے کھبے ہاتھے سے پکڑوا لیتے سمجھ آئیے میری جڑی سگریٹ چل دی پی ہے نا 10 سال دا ہمیں چل دی ہے تے اجاں تک چل دی پی ہے
جیڑے گناہ تے بندہ ہمیشگی کرے اندے کھبے ہاتھ چ نام اعمال مل کے راسے. میں حقہ پینا اجا پینا پیا، میں تماکو دا استعمال شروع کیتا ہاں اجا تک چلدا ہے. کیوں چلدا ہے؟ داڑھی جو کٹاون شروع کیتی ہمیں اجا تک میرا پیا. جیڑے گناہ تے زیادہ عرصہ گزر ونجے، جیڑے گناہ تے ہمیشگی ہوئے، جیڑا گناہ ہر بار تھیوے، اللہ دے او بدبختن جنہیں کو کل قیامت علی کھبے ہاتھ چ میں نامہ اعمال پکڑوا لے چلدا پے. والا ناز روز نخرے کرنا، آکڑ کرنا، گناہ کرنا تے گناہ کو بیان وہ غلطی تھی ویندی رہندی ہے، گناہ تھی ویندا رہندے، لیکن مومن دا کام ہے شرمندہ تھی کہ معافی منگنا، روز نہیں کرنا. یہ دو بیماریاں تے تریجی بیماری، دو بیماریاں پہلیاں نشمی وہ بھی سورۃ الحق ہے تے تریجی تے چوتھی تے پنجویں سن ذرا. اللہ تعالیٰ فرمائے پہلی بیماری یہ آنے. ہن آپ سوچو بیٹھے کون ہیں؟ آپ سوچو بیٹھے نازو نعمت جپل دے رہ گئے تے نال اکڑی دے آن. دوجی بیماری کیا انہیں؟ ایک گناہ کریں دے آن تے بات گناہ مستقل کریں دے آن. تریجی بیماری یہ آنے ایرڑے کی سینہ چوڑا کر کے ٹرنا، آکڑ دکھاونی تے نال جو کوئی سمجھاوے نا سارے ورگا اوے بندے دے پھل بنوے حیا کرو این نہیں کریندا. اگو جواب کیا دیندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا نازو نعمت جے پلے ودیان آکڑ کریں دے ودیان تے گناہ تے بھی ایڑے ودیان. کوئی جو ٹکرے ہوئے حیا کرو حکم آدیان اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. جول ہے جول مول سے اپنا کام کر جول ہے جول اساں مر ونجنے مرن دے بعد بلا کہیں اٹھنے مٹی نال مٹی تھی ونجنے اٹھ سوں تو حساب دے سوں جو لوے جو لٹھا ہویا جو نہیں. اللہ دے مت آکڑ دی عادت بنی کھڑیاں نے تتی وات کریں نہ نٹھیاں نے آکڑ دی تے عادت بنی کھڑی ہے، گناہ دی بھی عادت بنی کھڑی ہے. سمجھا مڑا جے قوت ٹرکا چھوڑے نے آکھن لگے نا اذا متنا وکننا ترابا. اے سمجھا مڑا لیو اساں جیڑے ویلے مٹی تھی ونجنے مر ونجنے بھلا کیویں تھی سکدے آئنا لمبوسون بھلا کیویں بھلا اٹھائے ویسوں اے کیویں تھی سکدے. کریں سارے ابے بھی اٹھن، کریں سارے ڈاڈے بھی اٹھن، کریں سارے پر ڈاڈے بھی اٹھن. اے آباؤن الاولون سارے سر ڈاڈے بھی اٹھن. اے کریں زمین چو پہلے لوگ بھی اٹھن. اے کوئی اعتراض کریں اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر انہیں کو آکھدے قل انہیں کو فرما دے انہیں کو دسا دے توالے جڑے پہلے آلین یا توالے جڑے بعد آلین تو سن جڑیاں بھی بیماریاں ہی وے ان الاولین والآخرین توالے پیو ڈاڈے تے توجہ نسلہ توالے ڈاڈے تے جھر ڈاڈے تے توالے پوترے تے پڑ پوترے سارے کو میں اللہ کریم یاد رکھا ہے لمجمون الہ میقات یوم معلوم. تو سنکڑے کھیل دے مالی ہو تو اب سارے کو کٹھا کر کے میں قیامت رڑی جمع کرنے بات سارے کے حساب انسان تو اللہ نام عمال تلدہ بیاوزی بل میں اللہ کریم تو اللہ نام عمال کو تو اللہ کھبے ہاتھ جپارے سان. اللہ پاک نے فرمائے پہلی وجہ ہے نازو نعمت جپل دے پہ سنتے آکڑ خان سن. دوجی وجہ ہے گناہ کر
کر کے گناہ تے اڑے ودے حسن تیجی وجہ قیامت دے دین دے منکر حسن اللہ پاک نے فرمائی نے دا حال ہے اسی میں اللہ پاک نے کو دنیا کائنات دے اندر اے سمجھے نہ پیاں تو سجڑے ویلے میری بارگاہ چوسو تہاڈا نام اعمال میں اللہ کھبے ہاتھ دے دے ساں اللہ سورۃ الانشقاق 30 سپار ہے اللہ فرمائے دے تو وہ حشر بھی دسائیں نے جڑے ویلے کھبے ہاتھ چ نام اعمال مل سی واما من اوتی کتابہ ورا ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا نام اعمال کانڈ دے پچھو ارڑے این کیتی ودے این کیتی ودے دیکھے کوئی نہ این کیتی ودے بدبخت زمین تے زندگی جی میں گزاری سی اللہ سی پہلے دس دیتے 27 سی پارے ہن این کیتی ودے حشر کیا ہے سی اللہ دے فسوف یدعو ثبورا دھاڑ لائی ودے دھاڑ لائی ودے دھاڑ 29 سپارے اللہ نے پتہ کیا ہے کہ سورۃ الحق ہے اللہ دے آدھا ودا ولم ادر ما حساب میں آج حساب کتاب آج دیکھا ہی نہ یا لیتہا کانت القاضیہ آج میرا فیصلہ تھی وے ہی نہ آج میرا فیصلہ ما اغنا انی مالیا میرے مال نے میں کو فائدہ نہیں دیتا حالک انی سلطانیا میرے عہدے بھی میں کو فائدہ نہیں دیتا ہلاک کر دیتے اللہ دے دھاڑ لائی ودے اساں سو ٹر کرن دی ضرورت کہیں نہیں دھاڑ کرن دی ضرورت کہیں نہیں اللہ دے ویا صلاح سعیرہ نام اعمال کرن دے پیچھو لکاون دی کیا ضرورت ہے کھبے ہاتھ پاون دی کیا ضرورت ہے لکیں دا کیوں ودیں پکڑو وے فرشتے ہو ویا صلاح سعیرہ ایک جہنم دی بھاگا پالن بنا لیو انہو کانا فی آلہی مسرورا اللہ دے اپنے گھر راجے میں چراندہ بڑا خوش تھی کے راندہ آکڑ کر کے راندہ انہو زن علیہور اندہ زینیا قیامت کہنی آنے اندہ زینیا مرن دے بعد کہنی اٹھنا اندہ زینیا حساب کتاب کہنی نہیں ہونا بلکہ کیوں نہ اللہ دے کو پتہ ہی کہنا ان ربہو کان بہی بصیرا انہی ایک ایک ادا کو اللہ دیتا کھڑا ہر شاہدی سامنے آئی این واسطے نام اعمال ایدے کھبے آتے پکڑوا کے اسے کو جہنم دی بھادا بالن بڑھا دیتا سی میرے دیکھو کھبے ہاتھ سے نام اعمال تتی ہوا تے تتا پانی تے چھان جڑی ہے او ہو سی دھوئیں دی کیوں نازو نعمت نال پلدہ تے نال آکڑ کرنا نمبر 2 گناہ کرنا تے گناہ ساری زندگی کرنا رہ گئے ایڈیا رہ گئے کدیں حیا نہیں سی آئی نمبر 3 قیامت دے دین دا منکر ادا مرن دے بعد اٹھنا کہیں نہیں اللہ دے اے جڑا بندہ ہے نا اے آکڑ کرنا تکبر کرنا گناہ تے اڑ ونجنا تے قیامت دا انکار کرنا اللہ دے او بندہ ہے جے کو اسا نام آیا مال دے سوں ول کانڈ دے پیچھے لکائی وداؤ سی ول دھاڑ لائی وداؤ سی اسا کو پکڑ کے جہنم میں جو ساٹھ دے ونے اسا سوہنا حال سنا اللہ فرمے دے نمبر 1 نازو نعمت نال پلدہ ہاتھ آکڑ کرنا نمبر 2 گناہ کرنا ہاتھ روز کرنا نمبر 3 قیامت دے دین دا انکار کرنا تے سورۃ الحاقہ وچوں نمبر 4 اللہ عظیم تے ایمان نہ رکھنا نمبر 5 مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق نہ رکھدا اے 5 بیماریاں اے 5 عادتاں جنجا حسن نام اعمال کو کھبے ہاتھ وچ ملسی میں ہی واسطے دسائے تاکہ میں
خبردار رہا، میں پرہیز کراں، میں محتاط رہا، انہیں اسباب، انہیں وجوہات اور انہیں بیماریاں اور عادتیں کے بچاں جنہیں دے ذریعے اللہ نے نامہ اعمال کھبے ہاتھ جنیوڑے، میں اللہ کے دعا کرنا اللہ میں کو بھی بچاوے انہیں عملیں کے جن دی وجہ تو شرمندگی تھی سی، اللہ تو کو بھی بچاوے، پوری امت مسلمہ کو بچاوے، اللہ تھوڑا آونا چال آونا قبول فرماوے۔ قاری ابو بکر صاحب امام مدرسن مسجد دے، اللہ انہاں دی محنت قبول کرے۔ قاری خضر حیات صاحب جڑے انہاں دے نال تعاون کیتے نے، رل مل کے سارے محنت کیتی نے، اللہ سب دی محنت قبول کرے۔ مسجد دی انتظامیہ اور باقی علماء جڑے بھی تشریف گھن آئے ہو، تساں احباب میری دلی دعا ہے اللہ سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔